اس ملک کو درپیش ایک اہم مسئلے کی طرف بھی اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ اگرچہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں بحث، لیکن وہ مسئلہ جوڈیشری میں اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیئرنس ہے اس کا، یہ مسئلہ اس ملک کو بدقسمتی ہے کہ مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہوا اور آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ ہمیں خطوط آتے ہیں، ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں، ہمارے پاس اورل کمپلینٹس آتی ہیں کہ جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے، جس میں مختلف ادارے نام لینا مناسب ہے ملوث ہے۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری جوڈیشری بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے، میں نے 2-3 دن پہلے جب ایک جج صاحب کا اس بارے میں کمپلینٹ دیکھی، انہوں نے وہ تمام واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں، میں یہ صرف آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام اقدامات کے باوجود چاہے مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے، میری ان سے خون سے بھی بات، تو انہوں نے کہا کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو میں تیار ہوں، لیکن میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ مجھے اس بات کی انتہائی خوشی، ان کے ان الفاظ سے میرا خون 1.5 کلو بڑھ گیا۔ مجھے فخر ہے اپنے ڈسٹرکٹ جوڈیشری، باقی بھی ایسے یقیناً کچھ کمپلینٹس ہیں ہمارے پاس، بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں جو لوگ ریٹن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کل ہم سے ثبوت مانگا جائے کہ ان کو ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے، کسی بلیک میلنگ کے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چوز کیا۔ جب آپ یہ کام بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے ساتھ انجام دیں گے اور صرف آسمان والے خدا کا خوف کو دل میں رکھیں، تو یہ بھی یقین ساتھ رکھیں کہ اس آسمان والے خدا کی مدد اور رہنمائی آپ کو حاصل ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا، وقت کی پریشانیاں ضرور آتی ہیں، آپ نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنا، ان کے کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا، کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے فروغ نہیں کر رہا، اور یہ اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اس سے میں اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری کی، یہ بہت جلد اس کا اختتام۔ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ بات میرے ایمان کا حصہ بلکہ اس میں میرے تجربہ بھی شامل ہے۔ میں سن 2007 میں اس عظیم راولپنڈی بار کا ممبر تھا، مجھے آپ لوگوں نے ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری کا انتخاب پہلے 2004 میں کیا میرا،
2009 میں مجھے صدر بنایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب ایک اکیلے انسان ہیں جنہوں نے ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. وہ 13 مارچ سن 2007 کو اکیلے اپنے پاس، ان کے ساتھ دنیا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگوں کی اکثریت یہ کہتی تھی کہ بھائی پاکستان کی یہ ہسٹری ہے کہ یہاں سے ایک دفعہ جج گھر چلا جائے واپس نہیں آتا، آپ کس کام میں پڑیں گے. لیکن یہ کریڈٹ راولپنڈی بار کے ان کو مڈل وباگ وکیلوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے. اسی طرح اس کے کریڈٹ پورے پاکستان کے وکیلوں کو، پورے پاکستان کی عوام کو جاتا ہے. اور آپ اس کے ثمرات دیکھیں کہ اس تحریک کے بعد نہ صرف یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے افتخار محمد چودھری صاحب کو، ان کے تمام ساتھی جج صاحبان کو ریسٹور کیا، ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا، بلکہ آج ہم اس پاکستان میں، اس ملک میں سول گورنمنٹ کے سب سے لمبے دور سے گزر رہے ہیں. پہلا سب سے لمبا دور سول گورنمنٹ کا جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، اس کے بعد 8 اکتوبر 1958 تک رہا. آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، 8 اکتوبر 1958 کے بعد کبھی سول گورنمنٹ کا اتنا لمبا دور نہیں رہا. وہ 11 سال ہو گئے، کچھ مہینے، 1 مہینہ، 1 ہفتے. آج اپنے اس تحریک کی وجہ سے، آپ نے اس اسٹرگل کی وجہ سے مارشل لاء کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اس ملک کو مارشل لاء کی لعنت سے جان آپ نے چھوڑا. اور آج ہم سول گورنمنٹ کی ثمرات سے، چاہے وہ جیسی بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی بھی وہ اس طرح کی آزاد گورنمنٹ ہے، نہیں ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن کم از کم مارشل لاء کے اس لعنت سے آپ کو آزادی ملی. اسی لیے میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہماری جوڈیشری جو آج اسٹرگل کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانے کی، اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیئرنس سے جان چھڑانے کی، اس کا مقابلہ ہم سب نے دلیری سے کرنا ہے، جرأت سے کرنا ہے، بغیر کسی خوف کے کرنا ہے، اس ایمان کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ انٹرفیئرنس جلد ختم ہو کے رہے گی. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اس موقع پہ میں اپنے سارے پاکستان کے وکیل بھائیوں کا بھی مشکور ہوں. مجھے جو 3 مہینے کا ایک عرصہ ملا، میں اس کے لیے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے فرائض سر انجام دینے کا. اور اس سلسلے میں مجھے اپنے تمام ہائی کورٹ کے بھائیوں کی، ساتھی جج صاحبان کی، بہن کی پورا حمایت حاصل ہے، ہماری یونٹی میں، کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. اور میں یہ اپنے تمام وکیل بھائی جو پورے پاکستان کے اور خاص طور پہ پنجاب، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس ملک میں بہتری لانے کے لیے، اس معاشرے میں بہتری لانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ کام کریں. اسی طرح ہمارے میڈیا کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اس ملک میں بہتری لانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. یہ تمام عہدے ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں، آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں. آج ہم ادھر ہیں، کل نہیں ہیں، لیکن جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس وقت میں آپ اپنا اپنا کردار ادا کریں. اس ملک میں، اس معاشرے میں جس حد کا سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی اگر آپ دیے دے آئیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. ہم تو اس میں آپ کو کیا اجر دے سکتے. تو انہیں معلومات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت سے، رہنمائی سے روشناس ہو. آپ سب کا بہت شکریہ محفل میں آنے کا.
ایک دفعہ پھر آپ سب کا میں مشکور ہوں. بہت بہت مہربانی آپ. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.